بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی گڑھ شہر کا نام زبان پر آتے ہی ایک تاریخی قسم کی درسگاہ کا نام اور نقشہ اور کام ذہنوں میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ تاریخی درسگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جس کا قیام سر سید احمد خان کے ہاتھوں ہوا تھا اور بعد میں یہ تعلیمی ادارہ تحریک پاکستان کا ایک مرکز اور محور رہا۔ اب بھارت میں جو انتہا پسند ہیں، انہوں نے بھارت میں مسلم تہذیب کی اور مسلم دور کی شناختوں اور علامتوں کو مٹا کر ایک نئے بھارت کی ہندو راشٹریہ کی تخلیق اور تشکیل کا جو فیصلہ کیا ہے، اس میں علی گڑھ کا نام تبدیل کرنے کی مہم بھی شروع ہو گئی ہے۔ علی گڑھ تاریخی شہر ہے اور یہاں کی جو مسلم یونیورسٹی ہے وہ گزشتہ ایک صدی سے مسلمانوں کی سیاست اور ثقافت کا ایک اہم مرکز رہے ہیں۔ شاید یہی سبب ہے کہ یہ موجودہ دور کی مذہبی سیاست یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کی زد میں ہے۔ فیض آباد، مغل سرائے اور الہ آباد کے نام تبدیل کرنے کے بعد اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے تاریخی اہمیت کے حامل شہر علی گڑھ کا نام بھی تبدیل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ حالیہ اجلاس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور علی گڑھ میونسپل کارپوریشن نے جو علی گڑھ کا نام بدل کر ہری گڑھ رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو علی گڑھ یو پی کا چوتھا شہر ہوگا جس کا نام حالیہ برسوں میں تبدیل کیا گیا ہے۔ علی گڑھ میونسپل کارپوریشن کے میئر پرشانت سنگھال کی پیش کردہ ایک قرارداد کو ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے، جس میں علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری گڑھ رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ یہ تجویز عمل درآمد کے لیے ریاستی انتظامیہ کو بھیجی جائے گی۔ اس سے قبل اتر پردیش میں ہی الہ آباد کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج رکھا گیا تھا، جبکہ مغل سرائے کا نام تبدیل کر کے پنڈت دین دیال نگر اور ضلع فیض آباد کا نام ضلع ایودھیا رکھا گیا تھا۔ اتر پردیش حکومت کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی علی گڑھ شہر کی تاریخ کے ضمن میں لکھا ہے کہ 18ویں صدی سے پہلے اس شہر کا یا اس نام کا کوئی اور شہر نہیں تھا اور اس میں صرف موجودہ شہر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے بھی شامل تھے۔ الگ الگ ادوار میں یہ مختلف حکمرانوں کے زیر تسلط رہا۔ 19ویں صدی میں یہ مغربی اتر پردیش کے ایک اہم شہر کے طور پر سامنے آیا اور اس طرح مسلم ناموں والے مشہور شہروں اور مقامات کے نام تبدیل کر کے بی جے پی کی حکومت اس ملک کی تاریخ سے مسلمانوں کے نام مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا صرف ہندوؤں کو خوش کرنے اور ووٹ اور اقتدار کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مسلم بادشاہوں کو حملہ آور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد باہر سے آئے تھے، گویا کہ انہیں ایک مسلسل ڈیفینسو پوزیشن میں رکھنا مقصود ہے، اور جب کوئی شخص ایک دفاعی پوزیشن میں ہوگا اور کٹہرے میں کھڑا ہوگا، پھر آپ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، وہ ریئیکٹ کرنے اور کسی بہتر اور جارحانہ پوزیشن میں نہیں آ سکتا۔ اس قرارداد کی بلدیہ کی منظوری کے بعد بی جے پی کے میئر پرشانت سنگھل نے بتایا کہ شہر کا نام بدل کر ہری گڑھ کرنے کی تجویز بورڈ کے ایک بی جے پی رکن نے پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس قرارداد کے متعلق انہیں اندھیرے میں رکھا گیا اور ان کی غیر موجودگی میں اس کی منظوری عمل میں لائی گئی۔ میئر نے کہا کہ علی گڑھ کا نام ہری گڑھ رکھنے کا مطالبہ ایک عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ ہماری جو پرانی تہذیب و ثقافت ہے، ہماری جو ہندو دھرم کی روایت ہے، اس روایت کو آگے بڑھانے کے لیے نام بدلنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی یہ شہر ہری گڑھ کے نام سے جانا جائے گا۔ یاد رہے کہ ہری ہندوؤں کے بھگوان کرشن کا ایک نام ہے اور بی جے پی قائدین کا کہنا ہے کہ ہری ایک تاریخی نام ہے۔ یہ نام یہاں کی تہذیب و تمدن اور ہندو روایات سے وابستہ ہے۔
اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو قیام ہے وہ 1920 میں عمل میں آیا، اور اس سے پہلے یہ شہر نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہری گڑھ اپنی تہذیبی وراثت پر کھڑا تھا۔ تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہری کے بچوں کو ہری گڑھ نہیں ملے تو کیا سعودی عرب کے بچوں کو ملے گا، قازقستان کو ملے گا، پاکستان کو ملے گا۔ مغربی اتر پردیش کا شہر علی گڑھ اپنے مضبوط تالوں کی صنعت اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے جانا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تالوں کی جو صنعت ہے وہ تو زوال پذیر ہو گئی، لیکن مسلم یونیورسٹی ترقی کرتی چلی گئی۔ یہ ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے، یعنی اس کا جو فنڈ ہے وہ بھارتی حکومت ہی جاری کرتی ہے، اور اس یونیورسٹی کا نام علی گڑھ شہر کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں میں یہ احساس کمتری پیدا کرنے اور یہ منوانے کے لیے کہ اکثریتی طبقہ یعنی ہندو شاونسٹ اتھارٹیرین ازم کا شکار ہندو طبقہ اگر جو چاہے کر سکتا ہے، اور بی جے پی اور اس کی حکومتیں مسلمانوں کے ناموں کو مٹانے کے درپے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ملک میں اگر اکثریتی طبقہ یعنی جو ہندو انتہا پسند ہیں اگر وہ منمانی کرتے ہیں تو اس ملک میں جمہوریت کا کیا مطلب رہ جائے گا، اور سیکولرزم کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ بہرحال بھارت میں آہستہ آہستہ یہ ساری جو متس ہیں، جو دعوے ہیں، یہ تو ویسے ہی کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو 19ویں صدی کے معروف مسلم مصلح سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا۔ 1857 کی بغاوت کے بعد، یعنی جو جنگ آزادی جس کو کہا جاتا ہے، انگریزوں نے مکمل تسلط کے بعد سامراجی حکومت نے جو بغاوت کی پاداش میں اتر پردیش، دلی اور اس کے نواحی علاقوں میں ہزاروں جو مسلمانوں کو پھانسی دی، ان کی جاگیریں ضبط کیں، یہ ایک تغیر کا دور تھا اور مسلمان جدید تعلیم کی مخالفت کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے اور اسلام کے ایک اقلیت پسند تصور کو فروغ دینے کے لیے تحریک چلائی۔ اس تحریک کے تحت انہوں نے مسلمانوں کے ایک اعلیٰ طبقے کی جدید تعلیم کے لیے 1875 میں علی گڑھ میں اینگلو محمڈن اورینٹل کالج کھولا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس یونیورسٹی نے ملک کی جو نہ صرف انگریز سے آزادی کے لیے بلکہ قیام پاکستان میں بھی بہت کردار ادا کیا، اور جو علی کا ٹائٹل ہے وہ اپنے نام کے ساتھ لگانا ایک سٹیٹس سمبل بھی رہا ہے کہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے جو طلبہ ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگایا کرتے تھے۔ اور یہ جو درسگاہ ہے یہ سامراجی دور میں قوم پرستی کی سیاست کا محور تھی، اور کمیونسٹ نظریات بھی یہاں پروان چڑھتے تھے۔ ترقی پسند نظریات کا بھی یہ مسکن رہی، اور جو انگریز سے آزادی کا آخری مرحلہ ہے اس میں پھر تحریک پاکستان نے جب زور پکڑا تو اس وقت اس یونیورسٹی کا اہم کردار رہا۔ تحریک کے بعد مسلم رہنماؤں نے یہیں تعلیم حاصل کی۔ ملک کی آزادی میں یعنی بھارت اور پورے ہندوستان مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ایک جو رول ہے وہ ناقابل فراموش رہا ہے۔ علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی سے وابستہ تقریباً 150 مجاہد آزادی ہیں، جن میں 40 کی تصاویر مولانا آزاد لائبریری میں اور فریڈم فائٹرز گیلری میں نصب ہیں۔ اور 1921 میں تحریک آزادی کی بنیاد انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والے حضرت موہانی AMU کے ہی طالب علم تھے، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہی طالب علم تھے۔ اور مسلم یونیورسٹی اگرچہ ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے لیکن اسے ایک اقلیتی تعلیمی ادارے کا درجہ حاصل ہے، جس کے تحت طلباء کے داخلوں اور اساتذہ کی بھرتیوں اور تعلیمی نصاب کے سلسلے میں اسے خود مختاری حاصل تھی۔ لیکن بی جے پی حکومت کے آنے کے بعد یونیورسٹی کی اس حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اب اسے دوسری یونیورسٹیوں کے برابر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علی گڑھ کا نام اگر تبدیل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کی جو یہ معتبر علامت ہے برصغیر میں، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تو اسے بھی اپنا نام تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس کا جو ایک رول ہے وہ بھی اس نئے نام کے ساتھ نئے انداز سے سامنے آئے گا، کیونکہ بھارت کی جو حکومت ہے وہ اس عظیم درسگاہ کو تحریک پاکستان میں
اس کے نوجوانوں کا، اس کے طلبہ کا جو کردار ہے شاید اس اینگل سے دیکھنے لگی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت رفتہ رفتہ کس سمت کو جا رہا ہے۔